کہ شہباز گل کی حوالگی کے لیے روپکار جاری پولیس ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے نام روپکار جاری کیا ہے۔ شہباز گل کو تفتیشی افسر کے حوالے کیا جائے، عدالتی روپکار کی جانب سے یہ کہنا ہے۔ تو شہباز گل کی حوالگی کے لیے روپکار جاری پولیس ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے نام روپکار جاری کیے۔ شہباز گل کو تفتیشی افسر کے حوالے کیا جائے، عدالتی روپکار کی جانب سے یہ کہنا ہے۔ تو اسی بارے مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ سے۔ جی عدیل، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، شہباز گل کو اب عدالتی حکم کی روشنی میں اب تفتیشی افسر کے حوالے کیا جانا ہے، اور تفتیشی افسر کے حوالے کیے جانے کے بعد ان کا میڈیکل کرایا جائے گا، اور وہ میڈیکل پم سے کرایا جائے گا کہ ان کی جو اس وقت صحت اور جسمانی حالت جو ہے وہ کیسی ہے۔ تو یہ اس کو ظاہر اس کو ڈاکومنٹ میں لانا ہے۔ تو اس کے بعد شہباز گل جو ہیں وہ مزید 2 روز کے ریمانڈ پہ رہیں گے، جسمانی ریمانڈ پہ رہیں گے، کیونکہ موبائل کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اور بہت سا ایویڈنس جو ابھی پولیس اکٹھا کرنا چاہتی ہے، اور اس میں جو کوئی لنکس اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے اگر استغاثہ، تو اس کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوگا۔ اور اس دوران ویسے تو پولیس نے جو پہلی مرتبہ 12 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا، پھر 2 دن کا ریمانڈ ملا، پھر اس کے بعد ان کے ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی تھی، لیکن اب نظر ثانی میں یہ جو 2 روز کا ریمانڈ ملا ہے، اسی دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جو ہیں ان کو اور آئی جی جیل خانہ جات کو یہ کہا گیا ہے، ان پر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہیں راولپنڈی کے کسی اسپتال میں منتقل کیا جائے۔ یہ معاملہ جو ہے 2-3 روز سے چل رہا تھا کہ جس میں جیل حکام کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کہ کسی طریقے سے شہباز گل کو ان کی مرضی کے ہاسپٹل میں جو ہے وہ ہاسپٹلائز کر دیا جائے، لیکن جیل حکام نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر بڑی تبدیلیاں بھی کی گئی تھی۔ تو اب جو ذرائع سے جو خبر سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ شہباز گل کو فوراً راولپنڈی کے کسی اسپتال میں منتقل کیا جائے، تو اس پہ آئی جی جیل خانہ جات نے بھی کہا کہ یہ کام غیر قانونی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہیں یہ کہا گیا کہ جو بھی اس کے نتائج ہوں اس کی پرواہ نہ کی جائے، لیکن انہیں منتقل کیا جائے۔ تو ایسے میں پھر عدالتی حکم بھی جب آج آ گیا کہ ان کا جو 2 روزہ ریمانڈ ہے وہ منظور ہو گیا ہے، وہ استدعا۔ تو اب جو لیکن عدیل ابھی بھی جو شہباز گل کے وکلا ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، ان کی جانب سے درخواست بھی ایک تیار کی گئی ہے، اور اس میں یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ آج ہی سماعت ہو اور یہ جو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے اس کا حکم معطل کیا جائے۔ جی بالکل، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اگرچہ شہباز گل کا جو موقف ہے، ان کا جو بیان ہے، اس کا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز گل کا جو جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کو کسی طریقے سے رکوایا جائے، جس طرح سے اس سے پہلے انہیں کامیابی ملی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید یہ سمجھتی ہے کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران شہباز گل شاید کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں یا کوئی کسی اور شخصیت کا نام نہ لیں جس سے اور لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں آج بھی حالانکہ سینٹ اجلاس میں ان کے جو بیان ہے اس کی مذمت کی گئی، ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کی جانب سے، اور اس کو ڈس آن کیا گیا اور اسے غیر قانونی کہا گیا۔ خود عمران خان نے اس بیان کو آن نہیں کیا، اس کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو لیگل گراؤنڈ میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے کسی طریقے سے اس سے ان کو بچایا جا سکے۔ البتہ انہیں پنجاب کے ظاہر زیر انتظام ہے جیل اڈیالہ جیل، تو وہاں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ضرور کی گئی، لیکن جیل حکام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف، ان کی ساری لیڈرشپ، بڑی چھوٹی لیڈرشپ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بیان کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کو آن نہیں کرتے، بلکہ اب تو بڑا کرٹیکل انداز میں ان کے بیان کے حوالے سے جو ہے ان کی اپنی جماعت کے اہم رہنماؤں نے بات کرنی شروع کر دی ہے۔ لیکن جو ان کے جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف میں تشویش ضرور پائی جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس میں پریشان ہے اس حوالے سے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو اب ماتحت عدالت سے ریمانڈ کا حکم آیا ہے اس پر پھر کوئی اس میں تو کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ عدیل وڑائچ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔